اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہے وہ ہم نے حصہ حدیث کرنا ہے، اور حصہ حدیث کو جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا حدیث نمبر 11 جو بک پہ ہے وہ ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، اور حدیث نمبر 10 تک جو ہے وہ 9 کلاس کا سلیبس تھا، تو حدیث نمبر 11 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد هدم الدین، فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ٹھیک ہے، تو یہ نوٹس 9th کلاس میں آپ کو دیے تھے، اسی طرح 10th کے بھی ہمارے نوٹس بنے ہوئے ہیں، تو میں یہاں سے ریڈ کرتا جا رہا ہوں۔ یہی نوٹس آپ کو میں نے کلاس میں بھی دینے تھے، اب یہاں سامنے آ گئے، تو یہاں سے آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تشریح: اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرایا اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا گرا دیا، وہی بات ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے، تو عمارت کی جو بیس ہے، کوئی بھی عمارت ہے اس کا ستون ہوتا ہے، اس کے پلرز ہوتے ہیں، تو پلرز آف اسلام ہم پڑھتے ہیں تو ان میں سے نماز بھی، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پلر نہیں ہوگا، تو پلر نہیں ہے تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی، گر جائے گی۔ تو دین بھی اسی طرح ہے کہ دین میں قائم رہنا ہے، دین اسلام پر چلنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نماز ہوگی تو کامیابی ہے، اور وہ دین کی جو ہے آپ عمارت وہ قائم رہے گی، یعنی کہ آپ کا ایمان قائم رہے گا، آپ کا دین آپ کے ساتھ رہے گا، تو وہ صرف نماز کی صورت میں ہے۔ اس حدیث سے متعلق قرآنی آیت: ارشاد ربانی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں۔ ارشاد ربانی ہے، ارشاد ربانی سے مراد اللہ کا فرمان، میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ اس حدیث سے متعلق دیگر احادیث: ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے والا اپنے رب کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ ارشاد نبی ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ حدیث کا عملی زندگی سے تعلق: تو وہی جیسے 9th میں تھا سیم وہی ہے، کوئی چینج نہیں ہے، اس پیٹرن میں سیم ہے۔ ٹھیک ہے، عملی زندگی بھی اس میں ویسے ہی آ رہی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز دین کا ایک ایسا اہم رکن ہے جس پر دین کی بنیاد ہے، تو جس کی یہ بنیاد نماز مضبوط ہوگی اس کے دین کی عمارت بھی مضبوط ہوگی، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اچھی طرح سے اہتمام کریں تاکہ ہمارا دین و ایمان مضبوط ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز کو قائم کرنا ہے تاکہ دین اور دنیا دونوں میں ہم کامیاب ہوں۔ ہماری عمارت یعنی کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل، اور ایمان مکمل ہونے کی شرط پہلی جو ہے وہ ہماری نماز ہے، اور اس کے بارے میں ہی کل بروز حشر سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اچھا جی، حدیث نمبر، یہ ایک ہی لیکچر میں نے ساری حدیث کو ایک ساتھ جمع کر دی ہے کہ بار بار جو ہے وہ زیادہ لیکچرز کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی لیکچر میں جو ہے وہ سارا ہو جائے اور نوٹس آپ کے پاس سارے آ جائیں، تو اسکرین شاٹ لے کے آپ ان کے جو ہے وہ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، تو آپ کے پاس آ جائیں گے، جیسے ہی نوٹس ہو جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ۔ اِذْ قُلْتَ، جب تم نے کہا، لِصَاحِبِكَ اپنے ساتھی سے، یوم الجمعہ جمعے کے دن، انصت چپ رہے، والامام یخطب اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقط لغوت تم نے فضول بات کی۔ اس حدیث کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتی، لیکن معاملہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں: جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ نماز جمعہ کے لیے خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خطبے کے درمیان جو عربی میں ہوتا ہے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، اس میں کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے اس بندے کو یہ کہا کہ چپ ہو جائے، اتنا بھی کہا تو آپ نے جو ہے وہ یہ بھی فضول بات کی،
یہ بات بھی نہیں کہنی، بالکل چپ رہنا ہے، اور خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران کوئی ایک لفظ جو ہے وہ نہیں بولنا۔ تشریح، علم کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی سے سنا جائے۔ جمعے کے خطبے میں امام صاحب اسلامی تعلیمات کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جمعے کے خطبے کو بالکل خاموشی سے سنیں اور دنیاوی اور دینی بات نہ کریں۔ حتیٰ کہ کوئی دوسرا شخص بھی خطبے کے دوران بات کر رہا ہو تو اس کو بھی اشارے سے منع نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی ہماری توجہ خطبے سے ہٹ جائے گی اور ہم خدا اور اس کے رسول کے پیغام کی جگہ دوسرے شخص کو اہمیت دے رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران کوئی بات کرے گا تو اس کی وہ بات فضول ہوگی، کیونکہ اس سے وہ دوسروں کی سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، بیچ اپنی بات کسی قسم کی نہیں کرنی، خاموشی سے وہاں بیٹھ کر اللہ کے حکم کو سننا ہے، جو وہ عربی میں وہ امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر عربی نہیں سمجھ آتی صرف یہ ہے کہ اس کو سنیں، اللہ کا حکم بیان ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، حدیثیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اس میں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی، لہٰذا خاموشی سے جو ہے وہ چیزیں وہ ہم نے سننی ہے، اس میں اپنی کوئی بات نہیں کرنی۔ اس سے متعلق دیگر حدیث ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جمعے کے خطبے کے دوران اگر کسی نے کنکریوں کو بھی چھوا تو اس نے لغو کام کیا، لغو فضول کام کیا، مطلب بیٹھا ہوا مسجد میں نیچے کوئی چیز پڑی تھی تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، تو یہ کام بھی فضول ہے، کیونکہ اس کی توجہ اس کام کی طرف ہے، اللہ کے اس حکم کی طرف نہیں ہے۔ تو ٹوٹل کنسنٹریٹ جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار، تو اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خطبے کے دوران دو خطبے ہوتے ہیں، تو دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، امام صاحب جب بیٹھتے ہیں ایک خطبہ دے کر، پھر اس کے درمیان بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں، تو اس درمیان جو دعا کا وقت، وہ جو دعا مانگی جائے اس کے مقبول ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ وہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کنسنٹریٹ ہمارا اس چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق، اس حدیث مبارکہ کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے کہ ہم کسی بھی دینی محفل میں بیٹھے ہوں یا کسی ایسی محفل میں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو یا نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں ہم اپنی دنیاوی باتوں کو ترک کر دیں گے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی توجہ سے سنیں گے۔ کسی بھی محفل کے آداب میں سے ہے کہ جس بارے میں بات ہو رہی ہو توجہ سے سنا جائے اور درمیان میں کوئی بات نہ کی جائے۔ تو لازمی بات وہی بات دوبارہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق، اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں تو بات بھی انہیں کی سننی چاہیے، اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے علاوہ یہ کہ آپ کسی اور محفل میں، جس محفل میں بھی ہو، جس موضوع میں بات ہو رہی ہے اس پہ ہی بات ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے وہ کوئی اور بات کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں عموماً اب یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی موضوع میں بات ہو رہی ہے، آپ موبائل میں لگے ہیں، دوست ہیں وہ بات کر رہے ہیں، آپ موبائل میں بزی ہیں، تو اس محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات میں آپ شامل ہیں تو مکمل طور پر شامل ہوں اور اس کو غور سے سنیں۔ جی تیسری حدیث ہے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، یہ بھی یوم جمعہ کے خطبے سے اور جمعے کی نماز سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر اس کا تعلق بھی مردوں سے ہے، لڑکوں سے ہے خاص کر، لیکن لڑکیوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اور جو ہے وہ گھر میں جو والد صاحب ہیں اگر ان کو نہیں پتا تو ان کو جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ یہ چیز اس طرح ہوتی ہے۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اچھا، صرف اس کا تعلق بھی جو ہے وہ جمعے کی نماز کے ساتھ نہیں ہے، ہماری عام محفل کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ کہ محفل کے آداب ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لیٹ آئے تو پیچھے بیٹھ جائیں، اب یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے جو ہے وہ آپ آگے جائیں اور اگلی نشست کو بیٹھنے کی کوشش کریں، آگے بیٹھنا چاہتے ہیں تو جلدی ہیں تاکہ آپ آگے بیٹھ جائیں۔ تو اسی طرح محفل کے آداب ہیں یہ، اس حدیث شریف میں محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں اور جامع تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے دیر سے آئے اسے چاہیے کہ وہ پیچھے ہی بیٹھ جائے اور پہلے سے بیٹھے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائے، کیونکہ یہ محفل کے آداب کے خلاف بھی ہے اور بد تہذیبی اور بد سلیقی میں شمار ہوتا ہے، جبکہ اسلام تہذیب اور سلیقہ اور شائستگی کا درس دیتا ہے، لہٰذا کوئی بھی دنیاوی سخت معیوب اور برا کام ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وہی سنائی کہ ایسا شخص جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے، مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے وہ بندہ تو بد تہذیبی کر رہا ہے،
اسلام جو ہے وہ تہذیب سکھاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ طور طریقے سکھاتا ہے، اچھی بات سکھاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ بد تہذیبی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ. اصل میں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے نا، کہ آپ جو ہے وہ ایک کام یہ کر رہے ہیں، اس سے لوگ تنگ ہوں گے. اب جب لوگ تنگ ہوں گے تو اس سے کیا رزلٹ ہوگا کہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ خراب ہوگی. وہ جو آئے ہیں جس مقصد کے لیے وہ تنگ ہوں گے. جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ جاتا ہے مسجد میں جمعے کی تو اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے تو نہیں جاتا. یا کسی اور محفل میں جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا. اگر مقصد لوگوں کو تنگ کرنا ہوگا تو اس کا جو ہے وہ ان کی اس عبادت کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا کہ لوگوں کو تنگ کرے گا تو جہنم کی طرف وہ یعنی کہ اس کے وہ قدم جو ہیں وہ جہنم کی طرف، یعنی کہ اس پہ اس کو عذاب ہوگا، اس پہ سزا ملے گی اس کو. کیونکہ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے حقوق کے خلاف جانا، لوگوں کے حقوق تلف کرنا، یہ اسلام ان کو پسند نہیں کرتا. اس حدیث کے متعلق قرآنی آیات ارشاد ربانی ہے: اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کشادہ ہو جاؤ تو مجلس کشادہ ہو جایا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی بنائے گا. اسی طرح حدیث سے متعلق دیگر حدیث ارشاد نبی ہے: جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، تیل لگایا، خوشبو لگائی، پھر جمعے کے لیے مسجد میں گیا اور کسی دوسرے شخص کو اذیت نہ دی، تکلیف نہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیے. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ آسانی فرمائے گا. ایک شخص گردنے پہ لانگتا ہوا آیا اور رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی. مطلب پیچھے تھا اور پیچھے سے چھلانگے مار مار کے جو ہے لانگتا ہوا آگے آ رہا ہے کہ میں آگے آ جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق: اس حدیث مبارکہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب میں محفل سکھا رہے ہیں کہ اپنی سہولت اور آسانی کے لیے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. خاص کر کے نماز جمعہ کے لیے جب بندہ مسجد جائے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اگلی صف میں جانے کے لیے دوسروں کو تنگ کرنا اور ان کی گردنوں سے بھلانگنا بد تہذیبی ہے. اور اگلی صف اگر پہلی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو مسجد میں پہلے پہنچے. اسلام ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، لہٰذا محفل میں تہذیب اور سلیقہ کو اختیار کرنا چاہیے. وہی بات دوبارہ سے عملی زندگی میں کہ یہ ہمارے لیے تعلق ہے کہ ہمیں محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. پچھلی حدیث میں بھی محفل کے آداب تھے، اس حدیث میں محفل کے آداب ہے. پچھلی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ بیچ میں جو ہے کوئی بات محفل میں ہو رہی ہو تو اپنی بات بیچ میں نہ کرے. اور نمبر 2 اس حدیث میں یہ کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، آگے پیچھے جو ہے وہ پلانگ پلانگ کے آگے آنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث نمبر 14 اور جو چوتھی حدیث ہے آپ کی: اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون علیکم سکینہ وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ ہو بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، اور جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کرو. یہ حدیث بھی خاص جو ہے اس کا تعلق بھی لڑکوں سے ہے، باجماعت نماز سے. وہ کیا مردوں کے ساتھ اس کا، لیکن لڑکیاں بھی اس حدیث کو پڑھیں گی. حدیث کو پڑھنا ایسے ہی ثواب ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ثواب کا کام ہے. تو یہ سمجھیں اور اپنے جو ہے وہ گھر والوں کی اور جو آپ کے جو ہے لوگ ہیں ان کو اس کو سمجھائیں کہ اس طرح عمل کرنا ہے. وہ کیا جی، نماز جب کھڑی ہو جائے تو بھاگ کے نہیں آنا. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں مساجد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کی کوئی رکعت رہ رہی ہو تو وہ وضو کر رہا ہو یا لیٹ ہو تو وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے. اب بھاگنے سے وہ جو دھم دھم کی آواز آتی ہے تو جو آگے نماز پڑھ رہے تو وہ جو ہے وہ ان کی نماز خراب ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، وہ تنگ ہوتے ہیں، امام صاحب پڑھاتے ہوئے بھول جاتے ہیں. تو ایک طریقے سے آؤ کہ آرام سے کون سی جتنی نماز رہ گئی ہے وہ پا لو، اگر رہ گئی ہے تو اپنی پڑھ لو، جتنی رہ گئی اس کو ساتھ مل کے بعد میں پڑھ لو. اگر سلام پھیر دیا امام صاحب نے تو اپنی پڑھ لو، لیکن آرام سے آؤ. مسجد کا بھی احترام کرنا ہے، مسجد کے بھی آداب ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں آپ بھاگ دوڑ کے نہیں آ سکتے، سکون سے آنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ کی تشریح دیکھتے ہیں جی. اس حدیث مبارکہ میں باجماعت نماز اور مسجد کے آداب کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں دیر سے آئے تو بھاگتے ہوئے نہ آئے بلکہ آرام و سکون سے آئے، اور جو نماز مل جائے وہ ادا کر لے اور جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لے. عام طور پر لوگ باجماعت نماز پانے کے لیے بھاگ کر جاتے ہیں. اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: الف، بھاگنے کی وجہ سے باقی نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ان کی نماز توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے. بے،
भागने की वजह से मस्जिद की बेअदबी भी होती है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में इंसान को शाइस्तगी के साथ चल कर आना चाहिए। नंबर जी, भागने की वजह से इंसान मस्जिद में गिर भी सकता है, जिससे उसको चोट आ सकती है। तो ये 3 वजूहात हैं, नमाज में खलल, फिर मस्जिद के आदाब, और आप क्योंकि पाँव गीले होते हैं और फर्श जो है वो हमारा ऐसा होता है कि वो स्लिपरी होता है, स्लिप हो सकता है बंदा, तो लिहाजा उससे भी परहेज करना चाहिए। इस हदीस से मुतालिक कुरानी आयत, इरशाद बारी ताला है, मोमिन तो वह है जो नमाज कायम करते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। इरशाद बारी ताला, बेशक नमाज लिखे हुए औकात में फर्ज की गई। इसी से मुतालिक दीगर हदीस, नमाज दीन का सुकून है, नमाज नूर है, नमाज कामयाबी है। ठीक है जी। तो हदीस का ताल्लुक नमाज से है, मस्जिद से है, तो इसलिए अहादीस और कुरानी आयत भी नमाज से ही मुताल्लिक है। इस हदीस का हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक, इस हदीस मुबारक से हमें ये सीखना है, सिखाना मकसूद है कि मुसलमान के अंदर तहज़ीब और शाइस्तगी पैदा करना है। अगर कोई शख्स मस्जिद में भाग कर नमाज को पाने की कोशिश करेगा तो ये बदतहज़ीबी में शुमार होगा, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद के भी आदाब हैं। जितने वक़ार वक़ार इज़्ज़त के साथ नमाज के लिए आएंगे, उतना ही ये अमल नमाज के लिए मकबूल होने का सबब है। हम जितने सुकून से, हम जितने नमाज को रिस्पेक्ट देकर आएंगे, इतना ही हमारा ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल होगा। तो यहाँ हमारी 4 हदीस भी मुकम्मल होगी, 4 रुकू भी मुकम्मल हो गए और 4 हदीस मुकम्मल होगी। अब हम जो है वो लॉन्ग चैप्टर्स की तरफ मौज़ूआती मुताला करेंगे, और उसमें से भी जो है वो हम हिजरत और जिहाद जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक से आएंगे। हुक्कुल इबाद और हिजरत और जिहाद पहले करेंगे, देन फिर जो है वो हम पीछे जो और चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे। इस हवाले से कोई सवाल हो तो अपने पास लिख लें, और फिर हम इंशाल्लाह क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।